بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 55 اور آج کا یہ حلقہ نمبر ہے حلقہ نمبر 17 على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى. یہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. جی شیخ شروع کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. على كم نوع دلالة الأسماء الحسنى؟ الجواب هي على 3 أنواع: دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها التزاما. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة، وعلى الصفة المشتق منها وهي الرحمة تضمنا، وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما. وهكذا سائر أسمائه، وذلك بخلاف المخلوق، فقد يسمى حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو ذليل، وشريفا وهو وضيع، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، وأسدا وحنظلا وعلقم وليس كذلك. فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. على كم قسم دلالة الأسماء الحسنى من جهة التضمن؟ هي على 4 أقسام. الأول الاسم العلم المتضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى وهو الله، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له، كقوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور ونحو ذلك، ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الأسماء. الثاني ما يتضمن صفة ذات الله عز وجل، كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الأصوات، سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير سواء عنده سرها وعلانيتها، واسمه البصير المتضمن بصره النافذ في جميع المبصرات مبصرات سواء دقيقها وجليلها، واسمه العليم المتضمن علمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، واسمه القدير المتضمن قدرته على كل شيء إيجادا وإعداما وغير ذلك. الثالث ما يتضمن صفة فعل الله كالخالق الرازق البارئ المصور وغير ذلك. الرابع ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. يكفي شيخ؟ ٹھیک چلیں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ آج علام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کا 17واں حلقہ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں بھی سوال نمبر 55 سے ہم لوگ شروع کیے ہیں، اور وہ ہے سوال دلالت الاسماء الحسنى. یہاں سے آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. قبل اس کے کہ ہم لوگ آج کے سوال پر آتے ہیں، الاسماء الحسنى یہ جو اصطلاح ہے، اس تعلق سے گزشتہ حلقے میں بات ہوئی تھی.
اس میں الحسنہ کو میں نے جمع کہا تھا، الحسنہ جمع نہیں ہے، جیسا خود شیخ آپ نے ذکر کیا کہ الحسنہ الاحسن کی مؤنث ہے، الاحسن کا مؤنث کا صیغہ ہے حسنہ، جو اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. تو الاحسن اس کی جمع ہوگی احاسن، اس کی جمع حسنہ نہیں ہوگی، الاحسن کی جمع احاسن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم الی انی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. تو احسن کی جمع ہے، الاحسن کی جمع ہے احاسن، اور الاحسن کا مؤنث ہے حسنہ. چونکہ الاسماء غیر عاقل کی جمع ہے تو اس اعتبار سے اس کی صفت جب لائی جائے گی تو واحد مؤنث سے لائی جائے گی. تو الحسنہ یہ الاسماء کی یہ جو صفت ہے واحد مؤنث کا صیغہ ہے، اور یہ اس میں تفضیل کا مؤنث کا صیغہ ہے. واضح ہوئی شیخ بات؟ یہ گزشتہ حلقے سے متعلق تھی، اس پر اس میں کچھ وضاحت کرنی تھی، اور گزشتہ حلقے سے یہ بات تھی. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کے سوال میں جو بات کہی گئی ہے اعلیٰ کم نوع دلالت الاسماء الحسنى، کہ اسماء حسنہ کتنے اعتبار سے یا کن اقسام پر دلالت کرتے ہیں. یہاں پر شیخ نے جو جواب دیا ہے یہ اعلیٰ ثلاثۃ انواع، اسماء حسنہ کی جو دلالت ہے یا اس کا معنی کو واضح کرنے کے لیے اس کی کتنی ہم لوگ قسمیں کر سکتے ہیں، وہ تین. سب سے پہلے آپ نے ذکر کیا دلالتها على الذات مطابقة، ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، ودلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. یہاں تین اعتبار سے اسماء حسنہ کی دلالت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی اس میں احسن ہے وہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. مثلا یہاں پر انہوں نے مثال بھی دی ہے، مثال آگے آ رہی ہے. الرحمن، اس کے بعد والا جو سوال ہے سوال نمبر 56، اس میں دیکھیں مثال کے طور پر انہوں نے ذکر کیا ما مثال ذلك، جواب میں مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اسماء حسنہ کا اطلاق ہوتا ہے یا اس اسماء حسنہ کی دلالت کی یہاں جو بات کر رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ دلالت کرتے ہیں. جیسے الرحمن کہیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ اس میں احسن دلالت کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ یہ الرحمن سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پھر اس کے اندر ایک جو دوسری دلالت ہے دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، یہ لفظ یا یہ کلمہ جس کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، اس معنی پر دلالت کرتا ہے یعنی اسی پر یہ مشتمل ہے. اصل میں مشتقت منها تضمنا اے اشتمالا. کیا ہے الرحمن جب کہتے ہیں تو الرحمن سے اللہ تعالیٰ کی ذات تو مراد ہے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات رحم و کرم پر مشتمل ہے، یا اللہ تعالیٰ کے اندر رحم و کرم کی صفت ہے. تو یہ لفظ یا یہ اسم احسن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی صفت کو بھی ظاہر کر رہا ہے، تضمناً یعنی مشتمل ہے. اسی معنی کے لیے یہ لفظ وضع بھی کیا گیا ہے الرحمن کا جو لفظ ہے. تو یہاں پر اسماء حسنہ کی جو دلالت ہے دو چیزیں واضح ہوئی. تیسری چیز ہے دلالتها على الصفات التي مشتقت منها التزاما. اللہ تعالیٰ کی مثلا یہاں پر جو صفت ذکر کی جا رہی ہے الرحمن، ایک تو یہ پتا چل رہا ہے اس سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، دوسرا یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ اس کے اندر جو صفت ہے رحمت کی یا رحمان کی، یہ بھی ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے رحم کرنا.
یہاں پر ایک چیز اور واضح ہو رہی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حیات، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ دیکھیے جیسے یہاں پر صفت سے پہلے ایک چیز، یہ جو صفات مشتقہ منہا مطابقاً انہوں نے جو کہا اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں۔ وهو يدل اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله مطابقة وعلى الصفة المشتقة منها وهي الرحمة تضمنا. یہاں دیکھیے کہنا ہے وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منها كالحياة والقدرة التزاما وهكذا سائر أسماء، وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ضال. یہاں یہ ایک نام اگر مخلوق رکھ لیتی ہے تو لوگ تفاعلاً یا ایسا بننے کے لیے ایک نام اس کو رکھ دیتے ہیں صالح۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی صالح نام کا ہے وہ نماز چھوڑنے والا ہو جائے، اور تو یہ اسم کے موافق نہیں ہے، اسم کے مطابق نہیں ہے۔ یہ صالح نام رکھا ہے، وہ آدمی صالح ہے، برا ہے۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام حکیم رکھا جائے اور وہ ایک قسم کا بدھو ہو، بے وقوف ہو، اس کو حکیم نام رکھا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے مخلوق میں۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرحمن، تو یہاں ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر رحمت کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یہ رحمان کا نام دلالت کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت پر بھی دلالت کرتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ایسی صفت جو لازمی طور پر اس کے اندر شامل ہو جائے گی، مثلا رحم کرنا یا باقی رہنا، یہ کسی زندہ ذات ہی سے ہو سکتا ہے۔ اب آپ کہیں گے الرحمن ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کر رہا ہے، اس کے رحم و کرم کی صفت پر دلالت کر رہا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات بولنے کی نہیں ہے کہ یہ زندہ ذات ہے۔ یہ تو بدیہی چیز ہے، یا بالکل واضح طور پر معلوم ہو جانے والی چیز۔ اس کی مثال کے طور پر جیسے دیکھیے اگر کہتے ہیں بیت، یہ گھر، تو اس کا مطلب گھر کا جو لفظ ہے اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چار دیواری ہوگی، یہ لوگوں سے پردہ کرنے کی ایک جگہ ہے، گھر ہے۔ اب اس کا سایہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کو الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا سایہ تو ہوگا یقین۔ جیسے درخت کا سایہ ہوتا ہے ویسے ہی اس گھر کا بھی سایہ ہوگا، اس کے لیے الگ سے کوئی خاص لفظ یہاں پر وہ ذکر نہیں کیا گیا، یہ ایک بدیہی چیز ہے۔ تو یہاں پر ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا اسم احسن ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے اندر تو ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کے اندر جو صفت ہے، مثلا جو ہے الرحمن اگر ہم کہتے ہیں تو رحمت کی صفت پر دلالت کر رہا ہے، اور لازمی طور پر ایک تیسری چیز جو اس کے لیے وہاں پر الگ سے لفظ نہیں لایا گیا، اس کے باوجود وہ چیز ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ الحیات القدرہ، الحیات القدرہ، کہ اللہ تعالیٰ زندہ ذات ہے اور قدرت والی ذات ہے، تو یہ چیزیں اس سے مزید ثابت ہوتی ہیں۔ اس کے لیے گرچہ کے لفظ یہاں پر لایا نہیں گیا۔ ٹھیک ہے شیخ، واضح ہے بات؟ جی جی واضح۔ چلیے اس کے بعد یہاں پر دیکھیے وہ مخلوق کے برخلاف یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں، وَهَكَذَا سَائِرُ أَسْمَائِهِ وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمَخْلُوقِ فَقَدْ يُسَمَّى حَكِيمًا وَهُوَ جَاهِلٌ وَحَكَمًا وَهُوَ ظَالِمٌ وَعَزِيزًا وَهُوَ ذَلِيلٌ وَشَرِيفًا وَهُوَ وَضِيعٌ وَكَرِيمًا وَهُوَ لَئِيمٌ۔ تو جتنے بھی اسماء لوگ رکھ لیتے ہیں اور اس کے برخلاف ان کے اندر صفت پائی جاتی ہے، تو یہ مخلوق سے ممکن ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے، وہ اس کی ذات پر دلالت کرتی ہے، اس کی صفت پر دلالت کرتی ہے،
اس کے علاوہ التزامی طور پر اس کے اندر حیات اور قدرت یہ جو صفات ہیں یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہیں اس نام سے. تو الرحمن سے کیا کیا ثابت ہوگا شیخ؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے، اس سے کیا کیا ثابت ہوگا؟ الرحمن سے یا الرحیم سے کیا کیا ثابت ہوگا؟ الرحمن سے ایک تو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، یعنی الرحمن بولیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مراد مانی جائے گی. صحیح ہے. دوسرا جو ہے اس کی صفت، جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمان جو نام ہے، نام کے ساتھ اس کی صفت بھی ہے وہ رحمت، جی رحم و کرم کرنا، یہ تضمناً ہے. اور التزامی کیا ہے بولے تو کہ زندہ جاوید ہستی ہی جو ہے نا اس کے اندر کی اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ کوئی نام بولیں گے، مثلا الرحمن بولیں گے، العلیم بولیں گے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا لازمی طور پر حیات شامل ہے اس میں. بالکل ٹھیک. تو یہی بات بتلانے مقصود ہے کہ اسماء حسنہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے کیا بات واضح ہوگی؟ یہ ساری چیزیں واضح ہوں گی. ایک تو اس کی ذات، دوسرا اس کی صفت، تیسرا لازمی طور پر یا التزاماً جو یہاں پر ایک اصطلاح استعمال کی گئی ہے التزاماً، اس سے تیسری چیز ایک تو حیات بھی، وہ حیات اور قدرت کے بھی معنی اس سے واضح ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بالکل کما وصفہ بھی نفس، اللہ تعالیٰ نے جیسے اپنے آپ کو بیان کیا ویسی وہ ذات ہے، اور جو انسان جس طرح اس کی صفت بیان کرتے ہیں اس سے بھی بلند و بالا وہ ذات ہے. اس کے بعد کا جو سوال ہے دیکھیے سوال نمبر 57، دلالت الاسماء الحسنى من جہت التضمن. اب پھر یہ جو اشتمالاً جو معنی مشتمل ہوتا ہے اس کے اندر صفت کا، یہ جو بات کہی انہوں نے، پہلی بات تو ذات کو تو تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے، اسی لیے دوسری چیز کو یہ تقسیم کر رہے ہیں. دلالتها على الذات مطابقتا، اس کے بعد دلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا، اللہ تعالیٰ کی اسماء پر، اللہ تعالیٰ کی صفات پر یہ جو اللہ تعالیٰ کا نام مشتمل ہوتا ہے تضمنا یعنی اشتمالاً، تو اس کی کتنے قسمیں ہو سکتی ہیں یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. یہاں مؤلف نے جیسے ذکر کیا ہی اعلی اربعۃ اقسام، 4 اس کی اقسام یہ ذکر کر رہے ہیں. کیسے؟ الاول الاسم العلم المتضمن لجميع معانی الاسماء الحسنى وهو اللہ. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا جو لفظ ہے یہ اسم علم ہے، اور یہ اسماء حسنہ کے سارے معانی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. مثلا اللہ کہیں گے تو وہی جو برحق معبود برحق ہے، وہی جو خالق ہے، وہی جو یکتا ہے، اکیلا ہے، قوی ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سارے معنی اللہ تعالیٰ کے اندر یا اللہ کے لفظ میں پائے جاتے ہیں. اللہ کا جو اسم علم ہے اس کے اندر سارے اسماء حسنہ کے معنی پائے جاتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہے اللہ ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی بھی ہے. اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، تو اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرنے والی ذات بھی ہے، واللہ الخالق الباری. اگر صرف اتنا بھی کہے کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ کے اندر اس بات کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ پیدا کرنے والا بھی ہے، اس بات کا معنی پایا جاتا ہے کہ وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے. تو یہ صفت کے طور پر اسم علم میں مثلا اللہ کے لفظ میں سارے معانی پائے جاتے ہیں. الاسم العلم المتضمن لجمیع معانی الاسماء الحسنى، سارے اسماء حسنہ کے معانی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ان سارے ناموں کا معنی اللہ کے لفظ میں پایا جاتا ہے معنی کے اعتبار سے. اچھا، ولهذا تأتي الأسماء جميعها صفات له كقوله هو الله الخالق البارئ. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسم علم ہے، اسی لیے اس کی صفت جو ہے ہمیشہ لائی جاتی ہے. کیسے؟ دیکھیے اللہ کا لفظ آیا، اس کی صفت آئی الخالق، البارئ، المصور.
ونحو ذلك ولم يأتي هو قط تابعا لغيره من الاسماء. یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا لفظ کسی اور صفت کے تابع بن کر نہیں آیا. یہاں پر یہ جو شیخ کا دعویٰ ہے کہ وَلَمْ يَأْتِ هُوَ قَطُّ تَابِعًا لِغَيْرِهِ، یہ محل نظر ہے. کیوں؟ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا لفظ کہیں صفت بن کر بھی آیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا صراط العزیز الحمید اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو یہاں صراط العزیز الحمید جو اللہ تعالیٰ نے کہا، اب اس کی ترکیب اگر ہم کریں گے تو کیا ہوگا شیخ؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات. تو اللہ یہاں پر صفت ہے یا نہیں ہے؟ کیا شیخ؟ یہاں پر اللہ کو موصوف مانیں گے. وہ اللہ جس کے لیے اللہ الذی لہ ما فی السماوات، وہ اللہ جس کے لیے آسمان و زمین سب اس کے لیے، اسی کے لیے ہیں. ٹھیک. دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں نا وہ آئندہ کے جملے کے لیے موصوف بن سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہم لوگ اب جیسے ہماری قرأت ہے حفص عن عاصم کی، اس کے اندر تو العزیز الحمید اللہ الذی تو مکسور ہی ہے. اس اعتبار سے العزیز کی پہلی صفت ہے الحمید، وہ ذات جو زبردست ہے اور تعریفوں والی ہے. اللہ الذی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، الذی لہ ما فی السماوات پھر اس کی صفت آ رہی. تو یہاں پر اہل علم نے اس کے جو جواب دیے ہیں اس میں سے ایک جواب یہ ہے کہ عربوں کے یہاں سب سے بہترین جو نام ہے یا جو مشہور علم ہے اسی کی ساری صفات ہوتی ہیں، چاہے اس کو مقدم اور مؤخر کر دیا جائے. جو اس میں علم ہے اسی کی ساری صفات ہوتی ہیں گرچہ کہ اس کو مقدم یا مؤخر کر دیا جائے. تو اب یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے العزیز الحمید اللہ الذی ایسے آیا ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہ العزیز الحمید یہ دونوں اللہ ہی کی صفت ہیں، ایسی بات کہی گئی ہے. تو یہ بھی ایک توجیہ ہے. دوسری ایک توجیہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ بعض قرأتوں میں اس کو اللہ الذی الگ سے پڑھا گیا، یعنی اس کا اعراب اس کے تابع نہیں ہے. العزیز الحمید، الحمیدی جو مکسور ہے، العزیزی جو مکسور ہے، اس کی طرح اس کا اعراب نہیں ہے، اس کو اللہ الذی ایک قرأت میں پڑھا گیا. تو اس صورت میں جب اگر ایسے قرأت سے اس کو مرفوع پڑھیں گے تو ایسی صورت میں وہ تابع نہیں ہوگا، الحمید یا العزیز کی صفت وہ نہیں ہوگا. یہ ایک الگ اعتبار سے یہ الگ صفت ہوگی، یہ الگ موصوف ہوگا اللہ الذی، تو پھر اس کی صفت ہوگی الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اس طرح یہ دو توجیہات ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ جو مشہور علم ہوتا ہے اسی کی صفت ہوتی ہے گرچہ کہ ترتیب میں آگے پیچھے اس کو کر دیا جائے، یہ ایک توجیہ ہے. دوسری توجیہ یہ کہ قرأت میں بعض قرأتوں میں اس کو مرفوع پڑھا گیا، اس اعتبار سے وہ اس کی صفت نہیں ہوگی العزیز کی. بہرحال یہ جو شیخ کا جو دعویٰ ہے یہ تھوڑا سا محل نظر ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس طرح کی یہ جو آیت ہے اس میں واضح طور پر یہاں اللہ الذی العزیز کی صفت واقع ہوئی. بہرحال اس کی جو بھی توجیہ ہے جیسے ذکر کیا، یا تو قرأت کا اختلاف ہے یا تو پھر جو ہے وہ جو مشہور اسم علم ہے اسی کی صفت ہوتی ہے گرچہ کہ اس کو پہلے کیوں نہ لایا جائے، موصوف بعد میں کیوں نہ آئے. موصوف بعد میں بھی آئے گا تو وہ جو صفت ہے وہ اسی کی ہوگی، اسی مشہور علم کی ہوگی، گرچہ کہ موصوف مؤخر صفت پہلے آ جائے، صفت مقدم ہو جائے. اچھا یہ جو دو باتیں اس تعلق سے کہی گئی. اچھا دوسرا یہاں پر یہ کہ دلالت الاسماء الحسنى من جہت التضمن، جو 4 انواع انہوں نے ذکر کیے ہیں اس میں ما يتضمن صفت ذات اللہ كاسمه تعالى السميع المتضمن سمعه الواسع جميع الاصوات سواء عنده سرها وعلانيتها واسمه البصير
المتضمن بصره النافذ، یہ اللہ تعالیٰ کا جو نام، اگر السمیع کوئی صفت ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذات پر بھی، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھی یہ مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت پر بھی مشتمل ہے. یہ تو اللہ کی صفت پر بھی مشتمل ہے. ایک تو یہ کہ سب سے پہلے قسم انہوں نے یہ ذکر کی کہ اسم عالم جیسے اللہ ہے اس کے اندر سارے اسماء الحسنہ کے معنی پائے جاتے ہیں. دوسرا یہاں پر دوسری قسم یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفت ہے. جیسے السمیع کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے جو سننے والا ہے، اور اس کا سننا بھی مخلوق کے سننے کی طرح نہیں ہے. اس کے پاس آپ آہستہ سے کوئی بات کہیں تو بھی وہ سن لے گا، آپ بہت زور سے بھی بات کہیں گے تو بھی سن لے گا، جبکہ مخلوق کا سننا ایسا نہیں ہوتا ہے. مخلوق اگر آہستہ کہیں تو سن نہیں پائے گی اور زور سے کہیں گے تو سن پائے گی. یہ تو مخلوق کا تو سننا یہ محدود ہے. اللہ تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا یہ لامحدود ہے. اس کو ایسے ہم سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ کہ اللہ کی صفت ہے، صفت ذات اللہ تضمناً میں اس کی تقسیم. تیسری چیز ما يتضمن صفت فعل اللہ كالخالق الرازق البارئ المصور وغیر ذلك. تو یہاں پر یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کام کی صفت، اللہ تعالیٰ کے کام کی صفت صرف اللہ کی صفت نہیں ہے. یعنی مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی صفت نہیں. اللہ کی ذات کی صفت تو ابھی جیسے ہم نے کہا السمیع البصیر، یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے. اب الخالق الرازق کہیں گے تو یہ اللہ کے فعل کی صفت ہے، یعنی یہ پیدا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. پیدا کرنا یہ اللہ کا فعل ہے، رزق دینا یہ اللہ کا فعل ہے، شفا دینا یہ اللہ کا فعل ہے، تصویر بنانا یا نقشہ بنانا کسی بھی ذات کا، مخلوق کا، یہ اللہ کا فعل ہے. تو یہ اللہ کے فعل کی صفت ہے، اللہ کے کام کی صفت ہے. یہ جو صفت میں جو تیسرا معنی ہے یا جس کو تضمناً یا اشتمالاً آپ سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز ما يتضمن تنزهه تعالى وتقدسه عن جميع النقائص كالقدوس السلام. دلالت اسماء حسنہ میں چوتھی چیز یا چوتھی قسم یہ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں یہ پاکیزگی کو بھی شامل ہوتے ہیں سارے ہی نقائص سے. ما يتضمن تنزهه تعالی و تقدسه، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ بھی ایسے نام ہیں، کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے منفی صفات سے پاکی کا پتہ دیتے ہیں. مثلا یہ القدوس وہ ذات ہے جو پاک ذات، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مزید یہاں پر حدیث میں آئے گی وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی صفات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حدیث میں یہ بات بتلائی کہ ان ربکم لیس بأعور، تو کانا ہونا یہ ایک عیب ہے. تو اللہ رب العزت قدوس پاک ہے، یہ سارے عیوب سے پاک ہے. السلام اس طرح کے سارے ہی نقائص سے وہ محفوظ. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں. تو یہاں جیسے کچھ ہم لوگوں نے ابھی دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت اگر ہم کوئی بیان کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ صفات یا اسماء حسنہ میں کچھ صفات ایسی ہیں جو بالکل، یہ اسماء میں کچھ اسماء ایسے ہیں جو براہ راست اس میں علم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کا لفظ اس کے لیے اس میں علم ہے. اللہ کا لفظ کسی اور پر بولا نہیں جائے گا، یہ اس میں علم ہے اللہ تعالیٰ کا. دوسری چیز یہ ذکر کی گئی کہ اللہ کی ذات کی صفت ہوگی. بعض اسماء ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کی صفت کا بتا دیتے ہیں. مثلا السمیع یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ براہ راست سننے والا، دیکھنے والا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے. تیسری چیز اللہ کے فعل کی صفت، یعنی اللہ کے کاموں کی
صفت بیان ہوتی ہے اس میں، جیسے الخالق، البارئ، المصور، یہ جو اسماء ہیں یہ اللہ کے کام اور اللہ کے فعل کی صفت کا پتہ دیتے ہیں۔ اسی طرح چوتھی چیز یا چوتھی قسم جو انہوں نے بیان کی، کچھ ایسے اسماء ہیں جو اللہ کے سارے ہی عیوب سے پاک ہونے کا پتہ دیتے ہیں۔ اب اس کو بعض شارحین نے مختصر طور پر ذکر کیا۔ یہ جو 4 اقسام ہیں اس کو انہوں نے کہا کہ ایک قسم تو ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی کمال کو بیان کرتی ہے۔ اب اس کے اندر ایک تو وہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرتی، جیسے الاسم العلم، یہ اللہ کا جو نام ہے یہ پوری طرح اس کے مکمل صفات کو جامع ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمال کو اور نقائص سے محفوظ ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ ایسے اسماء حسنہ کی ایک قسم وہ جو اللہ تعالیٰ کے کمال کو بیان کرتے ہیں اور نقائص سے محفوظ ہونے کو یہ بیان کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جو اللہ تعالیٰ کے ذات کی صفت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے فعل کی صفت کو، صفت الذاتی و صفت الفعل، اور پہلے میں کہ اللہ تعالیٰ کے صفت الکمال کو بیان کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی قسم یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، سارے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں اس میں اسم علم یہ سارے ہی ناموں کے معنوں کو مشتمل ہے۔ صفت الکمال والسلامہ من النقائص، اللہ تعالیٰ سارے ہی نقائص سے پاک ہے۔ یہ ایک مختصر طور پر اس کو تقسیم کر کے سمجھانے کی بعض شارحین نے کوشش کی ہے۔ دوسری قسم میں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اور اللہ کے افعال کی صفت اس کے اندر بیان ہوتی ہے۔ تو بہرحال اگر آپ اس کو مختصر تقسیم کریں یا تفصیلی مطول تقسیم کریں، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہوں گے کہ اسماء حسنہ جب کسی چیز پر دلالت کرتے ہیں، اسماء حسنہ کے جو اقسام ہیں اس میں اسماء حسنہ کی دلالت جہت التضمن یعنی اشتمال کے اعتبار سے 4 اقسام اس کی انہوں نے بیان کی ہیں۔ تو اسم علم اور ایک اللہ کے ذات کی صفت اور ایک اللہ کے فعل کی صفت اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ان سارے چیزوں سے پاک ہے، ان سارے نقائص سے یہ چیز اس کے اندر بیان کی گئی۔ تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں۔ نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔